الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورتل القرآن ترتيلا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بلحون العرب أو كما قال صلى الله عليه وسلم. انتہائی واجب الاحترام قابل قدر معزز طالبات، آج کے سبق میں ہم جو پڑھیں گے اس کا عنوان ہے اس کا عنوان یہ ہے کہ علم تجوید کا تعارف. جو ہم علم حاصل کرنے جا رہے ہیں اس علم کے متعلق چند باتوں کا جاننا ضروری ہے، اس لیے کہ یہ باتیں جب تک معلوم نہیں ہوتی اس وقت تک علم کا حاصل کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو معزز طالبات، سب سے پہلی بات ہم یہ دیکھیں گے کہ جو علم ہم حاصل کر رہے ہیں اس علم کا نام ہے تجوید. تجوید ڈکشنری اور لغت کے حساب سے اس کا معنی ہوتا ہے کسی کام کو عمدہ کرنا، کسی کام کو چمکا دینا، اس کو تجوید کہتے ہیں. اور اصطلاح میں یعنی علم تجوید والوں نے تجوید کا معنی یہ کیا کہ ہر حرف کو اس کے مخرج سے پوری مکمل صفات کے ساتھ ادا کرنا، اس کو علم تجوید کہتے ہیں. علم تجوید کی تعریف کیا ہے؟ ہر حرف کو اس کے مخرج سے تمام صفات کے ساتھ ادا کرنا علم تجوید کہلاتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس علم کا موضوع کیا ہے، ہم اس کے اندر پڑھیں گے کیا. ہم اس علم کے اندر جو پڑھیں گے حروف تہجی جتنے بھی ہیں 29 حروف ہیں، تو 29 حروف انشاءاللہ اس کو ہم سیکھیں گے کہ وہ کہاں سے ادا ہوتے ہیں، ان کی آوازیں کہاں سے نکلتی ہیں، کتنا ان کو موٹا پڑا جاتا ہے اور کس طرح باریک پڑا جاتا ہے. یہ ہم علم تجوید کے اندر جو ہے یعنی ہم حروف تہجی کے متعلق گفتگو کریں گے. تیسرا سوال یہ ہے کہ علم تجوید کا ہمیں فائدہ کیا ملے گا، ہم جو سیکھ رہے ہیں اس کا ہمیں کیا فائدہ ملے گا. تو میری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، علم تجوید کا فائدہ یہ ہے کہ دونوں جہانوں کی کامیابی مل جائے گی، کیونکہ اس علم کا تعلق اس کتاب کے ساتھ ہے جو کتاب دونوں جہانوں کی سردار ہے، اور اس کتاب کا تعلق جو ہے اس نبی کے ساتھ ہے جو دونوں جہانوں کے نبی ہیں، اور اس علم کا تعلق اس ذات کے ساتھ ہے جو ہر چیز کی مالک ہے. تو اس لیے اس علم کو حاصل کرنا اللہ رب العزت کی رضا اور دونوں جہانوں کی کامیابی. تیسرا سوال یہ ہے کہ پھر اس علم کا پڑھ کے ہمیں مقصد کیا حاصل ہوگا، مقصد کیا ہے. تو مقصد یہ ہے کہ قرآن پاک کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے اس طریقے کے مطابق بالکل پڑھنا، بالکل اس طریقے کے مطابق پڑھنا جو ہے یہ ہمارا مقصد ہے اس علم تجوید کا. اگلا سوال یہ ہے کہ قرآن شریف کو تجوید کے ساتھ پڑھنا کیسا ہے، یعنی اس کی شرعی حیثیت کیا ہے. تو محترمہ معززہ، قرآن پاک کو تجوید سے پڑھنا فرض عین ہے. جیسا کہ میں نے خطبے کے اندر تلاوت پڑھی، اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، کہ قرآن پاک کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، ترتیل کے ساتھ، ای تجویداً، تجوید کے ساتھ پڑھو، یعنی ہر مخرج کا، ہر حرف کے مخرج کا لحاظ کر کے پڑھو.
اور علم تجوید کا سیکھنا یہ فرض کفایہ ہے، یعنی اگر چند آدمی علم تجوید سیکھ لیں اور تو پوری امت کی طرف سے یہ فرض ادا ہو جائے گا۔ اگر کوئی بھی شخص علم تجوید سیکھتا نہیں ہے، حاصل نہیں کرتا، تو پوری امت گناہگار ہوگی۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ قرآن پاک کو کس طرح تلاوت کا آداب کیا ہے، کس طرح تلاوت کی جائے، آہستہ کی جائے یا تھوڑی تیز کی جائے یا کیا رفتار ہونی چاہیے؟ تو دیکھیں، قرآن پاک کو پڑھنے کے 3 انداز ہیں۔ نمبر 1 ترتیل، نمبر 2 حدر، اور نمبر 3 تدویر۔ ترتیل قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ اطمینان سے پڑھنا، ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا یہ مصر کے مشہور قراء جو ہیں وہ پڑھتے ہیں۔ اور حدر آپ نے دیکھا ہے، جیسے ائمہ حرم جو ہیں، یعنی امام حرم مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں جو ائمہ کرام ہیں، وہ رمضان المبارک میں جس سپیڈ کے ساتھ قرآن پاک سناتے ہیں اس کو کہتے ہیں حدر۔ اور تدویر کیا ہوتا ہے؟ تدویر یہ ہوتا ہے کہ ترتیل اور حدر کے درمیان والی سپیڈ، جیسے عام نمازوں کے اندر حرم کے امام جو ہے آرام آرام سے قرآن پاک پڑھتے ہیں، اس کو تدویر کہتے ہیں۔ یہاں تک تو بات تھی کہ اس علم کے متعلق یعنی ہماری معلومات۔ اب چلتے ہیں، ہمارا جو اصل مقصد ہے کہ قرآن پاک پڑھتے ہوئے چند غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ کچھ غلطیاں ایسی ہیں جو حرام ہیں، کچھ غلطیاں ایسی ہیں جن سے بچنا ضروری ہوتا ہے۔ ویسے ہمارے ہاں اتنی بات کی اہمیت نہیں ہوتی، قرآن پاک کو اہمیت کے ساتھ پڑھا ہی نہیں جاتا، قرآن پاک جو ہے بس تھوڑا بہت سیکھا جاتا ہے۔ حالانکہ قرآن پاک کو یعنی سمجھنا، پڑھنا اور سمجھ کر پڑھنا یہ انتہائی ضروری چیز ہے۔ آپ دیکھیں، علم تجوید کے اندر غلطی کو لحن کہتے ہیں، تو لحن کا معنی ہے غلطی۔ تو غلطی کی 2 قسمیں ہیں، لحن کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 لحن جلی، جلی کا مطلب ہوتا ہے واضح، اور نمبر 2 لحن خفی، خفی کا معنی ہوتا ہے چھپا ہوا، پوشیدہ۔ تو اب دیکھیں، لحن جلی اور لحن خفی، اس غلطی کی 2 قسمیں ہو گئی۔ لحن جلی اس غلطی کو کہتے ہیں کہ قرآن پاک کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف پڑھنا، یہ لحن ہے۔ اور لحن جلی کس کو کہتے ہیں؟ لحن جلی وہ بڑی اور واضح غلطی ہوتی ہے جس کو ہر بندہ سمجھ لیتا ہے، چاہے وہ قاری ہو یا غیر قاری ہو، حافظ ہو یا غیر حافظ ہو، ہر بندے کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ یہاں سے غلط کر رہا ہے۔ مثال کے طور پر چند مثالیں کل میں نے آپ کو دی تھی، وہ یعنی ایک حرف کو دوسرے حرف کی جگہ پڑھ دینا، جیسے الحمد کی جگہ الحمد، ایک صورت ہو گئی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ زبر کی جگہ زیر پڑھ دینا، یا زیر کی جگہ زبر پڑھ دینا، یا پیش پڑھ دینا۔ اس کی مثال جیسے انعمت صراط الذین انعمت، ہم انعمت کی جگہ صراط الذین انعمت پڑھ دیتے ہیں، تو اب صراط الذین انعمت کا معنی ہے ان لوگوں کا راستہ جن کے اوپر آپ نے انعام کیا، یعنی اے اللہ آپ نے انعام کیا۔ اگر ہم تا کے اوپر زبر کی بجائے صراط الذین انعمت پڑھ دیتے ہیں تو اس کا ترجمہ ہوگا کہ ان لوگوں کا راستہ جن کے اوپر میں نے انعام کیا، تو معاذ اللہ کتنا ترجمہ غلط ہو جائے گا۔ اسی طرح سورۃ توبہ کی آیت ہے ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، کہ بے شک اللہ اور اس کا رسول مشرکین سے تنگ ہے، بیزار ہے، ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، بری و ذمہ ہے۔ اگر ہم رسولہ کی لام کے اوپر پیش کے بجائے ہم پڑھتے ہیں رسولہ، زبر پڑھ دیتے ہیں، تو اب اس کا ترجمہ ہوگا کہ بے شک اللہ جل شانہ
برات کا اعلان کرتے ہیں مشرکین سے بھی اور اپنے رسول سے بھی، یعنی اللہ کا مشرکین کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں اور معاذ اللہ استغفر اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں۔ تو معنی کتنا غلط ہو گیا۔ اسی طرح تیسری صورت یہ ہے کہ ایک حرف ساکن ہوتا ہے، یعنی اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہوتی، زبر زیر پیش نہیں ہوتا، بس جزم ہوتی ہے، تو ہم وہاں پہ کوئی یعنی حرکت پڑھ دیتے ہیں، تو یہ بھی لحن جلی ہے، بڑی غلطی ہے۔ جیسے ایک مثال کے طور پر جعلنا کو جعلنا پڑھ دیں، یا پھر متحرک حرف کو ہم جزم کے ساتھ پڑھ دیں، جیسے جعلنا تھا تو ہم اس کو جعلنا پڑھ دیتے ہیں، تو یہ معنی بگڑ جاتا ہے۔ اسی طرح جو ہے متحرک کو ساکن پڑھنا یا پھر کسی حرف کو کم کر دینا، گھٹا دینا۔ اب دیکھیں جیسے لم یولد، یا کے آگے واو بھی ہے، لم یولد، تو ہم اس کو پڑھتے ہیں لم یولد۔ اب دیکھیں اکثر کل آپ نے جو سورۃ اخلاص سنائی اس کے اندر جو ہے وہ آپ غلطیاں دیکھیں کتنی غلطیاں ہوں گی، لم یولد کو لم یولد پڑھ رہی ہیں، اور ولم یکن اللہ کفوا احد اس طرح کر کے، تو یہ بہت بڑی غلطیاں ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں کسی حرف کو بڑھا دینا، جیسے یوسف کی جگہ ہم یوسف پڑھتے ہیں، یوسف، تو یہ یوسف، تو واو کو ہم نے بڑھا دیا، تو یہ لحن جلی ہے، یہ حرام ہے۔ اور بھی بہت ساری صورتیں ہیں، تو آپ یہ بات یاد رکھیں کہ ہر وہ غلطی اصول یاد رکھ لیں کہ کسی حرف کو کم کرنا یا کسی حرف کو زیادہ کرنا، یا پھر ساکن کو متحرک پڑھنا یا متحرک کو ساکن پڑھنا، یا پھر ایک حرف کی جگہ کوئی اور حرف، یعنی ایک حرف کی جگہ کوئی اور حرف پڑھنا، تو تبدیل کر دینا۔ یہ اصول اگر آپ یاد رکھیں گی تو آپ پورے قرآن پاک کے اندر آپ کو بڑی آسانی ہو جائے گی کہ ہم لحن جلی کر رہے ہیں کہ لحن خفی کر رہے ہیں۔ لحن جلی کرنے سے نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے، یہ بات بھی یاد رکھیں۔ اگلی بات یہ ہے کہ لحن خفی، دوسری قسم لحن خفی ہے، خفی یعنی پوشیدہ غلطی۔ یہ وہ غلطی ہوتی ہے جس کو ہر بندہ نہیں پہچان پاتا، صرف وہ لوگ پہچان پاتے ہیں جو قرآن کے ماہر ہیں، قرآن کو اچھے طریقے سے پڑھ لیتے ہیں۔ جیسے اس کے اندر کیا ہے کہ وہ صفات جو تلاوت کے لیے ضروری ہیں ان کے اندر کمی کر دینا، انشاءاللہ آپ آگے پڑھیں گی۔ جیسے مثال کے طور پر کسی حرف کو باریک پڑھنا تھا اس کو موٹا پڑھ دیا، جیسے آپ نے کل سورۃ اخلاص پڑھی سنائی، قل هو اللہ، لفظ اللہ کو موٹا کر کے پر کر کے پڑھتے ہیں، تو اس کو آپ نے قل هو اللہ احد پڑھا، اور اللہ الصمد پڑھا، اور اس طرح کچھ ایسی تھی جنہوں نے لم یلد کو باریک پڑھنا تھا، انہوں نے اس کو لم یلد ولم یولد اس طرح کر کے پڑھا تھا۔ یہ میں کسی کی نقل نہیں اتار رہا، صرف سمجھانے کی نیت سے کر رہا ہوں۔ اسی طرح کہیں کسی جگہ پر مد تھی اس کو مد نہیں کی، کسی جگہ کے اوپر جو ہے شد تھی وہ شد نہیں پڑھی، اور اسی طرح غنہ تھا، غنہ کیا ہوتا ہے یہ بھی انشاءاللہ آگے آ جائے گا۔ یہ سب لحن خفی کی قسمیں ہیں، تو ان سے بچنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ البتہ ان سے نماز تو نہیں ٹوٹتی، لیکن یہ ہے کہ تلاوت جو بندہ ان صفات کی لحاظ کیے بغیر اگر کوئی تلاوت کرتا ہے تو وہ بہت بڑا گناہ کر رہا ہے۔ جیسے آپ نے پڑھا کہ جس طرح نماز چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے، زکوٰۃ نہ دینا بہت بڑا گناہ ہے، اور حج نہ کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، اسی طرح قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ نہ پڑھنا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ آگے کچھ تلاوت کے آداب ہیں وہ بھی یاد رکھیں، وہ انشاءاللہ کل کے سبق میں آ جائیں گے۔ آج کا سبق اتنا ہے کہ آپ جو ہے یہ 8-9 سوالات ہیں، ان 8-9 سوالات کو آپ جو ہے وہ اپنی ڈائری پہ لکھیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے میں نے ایک پیپر بھیج دیا ہے جو پہلے چلا گیا، اصل میں پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی وائٹ بورڈ پر، وہ آ نہیں رہی، آگے سینڈ نہیں ہو رہی، واللہ عالم کیا مسئلہ بن گیا، تو اب میں سبق دوبارہ ریکارڈ کر رہا ہوں، تو آپ جو ہے اس کو دھیان سے سننے کے بعد جو کام دیا ہے اس کو آپ مکمل کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔